اس رحمت کے فرمان کو ہم نے کتنا اجازت کیا ہے، نبی کے قول کو، نبی کی حدیث کو، نبی کی تعلیمات کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت نے، معصومین نے، رسول نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ کیا ہم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا؟ یہ جو کانپور سے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ دو پڑوسیوں کی بحث ہے جو آج اتنا طول پکڑ گئی۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور نبی کے فرمان پہ چلنے والے ہیں، نبی کے قربان ہونے والے ہیں، تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت تھی کہ بحیثیت مسلمان تمہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہر انسان، ہر مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنے لگے تو یہ جو نفرت پھیلانے والے بیٹھے ہیں ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن ہاں موقع دیتے ہیں، موقع کا مطلب یہ ہے جب ہم دین کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ہم جب اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں فالو کرتے۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمارے لیے وجہ سکون تھی، محبت تھی، لیکن ہم نے محبت ختم کر دی، سکون ختم کر دیا۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں۔ اہل بیت کی تعلیمات یہ تھی کہ تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، والدین کے آگے سر جھکا کے ہی آنا ہے۔ آج ہم دو کتاب کیا پڑھ لیتے ہیں تو والدین سے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ دو کتاب پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس تعلیمات کو اپنا لینا یہ کمال ہے کہ ہم چاہے جتنے بڑے بن جائیں اپنے والدین کا خیال ضرور رکھیں، ان کے آگے نہیں چلنا۔ جو قرآن اہل بیت نے آداب بیان کیے ہیں، جو ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق میں یہ ہے کہ والدین کے حقوق یہ ہے کہ ہم ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کریں، ہم ان کے آگے آگے نہ چلیں، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا، احترام کرنا ہے۔ مجمع میں اگر کہیں ہمارے والدین ہیں تو ہمیں کسی سے تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے گی یہ ہمارے والدین ہیں، بلکہ ہمارا اخلاق اور طور طریقہ ایسا ہو کہ لوگ سمجھ جائیں کتنے بڑے ہو کے یہ جس کے سامنے تواضع کے ساری سے پیش آ رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ان کے والد ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، یہ بتلانے کی ضرورت ہے۔ انہیں تعلیمات میں تعلیمات یہ تھی، تعلیم یہ تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ بحیثیت مسلمان، مومن کی ذمہ داری الگ ہے، متقی کی ذمہ داری الگ ہے، عدالت کی ذمہ داری الگ ہے، محب اہل بیت کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے
ثواب کی مجلس ہے، رسول کا مہینہ ہے اور رسول کی یاد زمانہ منا رہا ہے۔ ہمیں رسول کا احترام کیسے کرنا چاہیے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ رسول کا احترام ہمیں کیسے ہونا چاہیے، یہ کون بتلائے گا؟ جہاں دنیا فقط نام کے پر مٹنے کے لیے تیار ہے، رسول کی تعلیمات بدلاؤ، رسول کے فرمان بدلاؤ، رسول کی سیرت بدلاؤ، رسول کا کردار بدلاؤ، رسول کا مشن بدلاؤ۔ وہ رسول عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ دین کا جذبہ اتنا تھا، اسلام کی خدمت کا جذبہ اتنا تھا کہ اگر پتھر بھی مارے جاتے تھے تب بھی وہ ثابت قدم رہتا تھا، کوڑے بھی پھینکے جاتے تھے تب بھی وہ راستہ نہیں بدلتا تھا، کانٹے اگر بچھائے جاتے تھے تو وہی راہ سے گزرتا تھا، اذیت بھی آتی تھی برداشت کرتا تھا، ستایا جاتا تھا، رلایا جاتا تھا، لیکن ثابت قدم تھا۔ دین کا معاملہ آج دین ہماری زبان پر ذائقے کی طرح ہے، یہ پسند آئے گا تو لیا جائے گا، یہ پسند نہیں آئے گا تو نہیں لیا جائے گا، چکھ لیا گیا۔ نماز کی جماعت کا وقت کیا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ٹائم ملے گا تو جماعت میں حاضر ہوں گے، یہ ذائقہ ہے۔ نہیں تو چاہے جتنا ثواب ہو ہم 12:30 بجے پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ ذائقہ۔ اور جو ذائقہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر کسی نے اس ذائقے کو دوسروں تک پہنچا دیا تو جتنے خرافات ہوں گے وہ سب عذاب کے سلسلے وہاں تک جائیں گے۔ اگر کسی نے آپ کی رہنمائی میں دین کو پامال کیا ہے، قرآن کو ہلکا سمجھا ہے، مجلس کو کم سمجھا ہے، مومن کی عزت کو کم کیا ہے، احترام کم کیا ہے، تو زیادہ واسط پڑھ کر اللہم اول ظالم ظالم۔ اگر آپ نے کوئی برائی شروع کی ہے اور ذائقے کے طور پر دوسرے لوگ اسے چکھ رہے ہیں تو اگر یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے، سماج کے لیے نقصان دہ ہے، مسجد امام بارگاہ نماز مجلس اداری کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ آپ اول بنیں گے اور جتنے سالوں کا
اسی میں اندری تھے. امام نے مبارکبادی دی، بچے کی پیدائشی مبارکبادی اپنے پڑوسیوں کی دی. اور اس کے بعد امام نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا ہم نے اس کا نام محمد رکھا ہے. امام نے سنا، سننے کے بعد امام نے سر جھکایا. محمد نام لیا ہے، یہ صرف نام ہی نہیں، یہ نام آنے کے بعد حیثیت بدل جانی چاہیے، یہ نام آنے کے بعد انداز بدل جانا چاہیے، یہ آنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جانا چاہیے. اس نے کہا ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہم نے یہ نام رکھا. امام نے نام سنا، سننے کے بعد امام نے سر کو جھکایا اور سر اور جھکاتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام کا چہرہ انور جو تھا وہ زمین سے لگنے والا تھا. اور بار بار میرا امام فرماتا تھا محمد محمد محمد. اور جب سر اٹھایا تو امام نے فرمایا یہ تعلیمات ہے، یہ احترام کیسے کرنا ہے، اہل بیت کے ناموں کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت. امام نے جب سر اٹھایا کہ تم نے یہ نام رکھا؟ کہا مولا یہ نام رکھا. امام نے کہا اب اس بچے